ہو مبارک تمہیں دوستو یہ چمن، یہ دنیا ایک چمن ہے. میت کیا کہتی ہے ملاحظہ کیجئے گا. ہو مبارک تمہیں دوستو یہ چمن، ہو مبارک تمہیں دوستو یہ چمن، کر چلے ہم سلام آخری آخری. ہو مبارک تمہیں دوستو یہ چمن، کر چلے ہم سلام آخری آخری. آ گئی موت لے کر بلاوا میرا، آ گئی موت لے کر بلاوا میرا. لے لو میرا سلام آخری آخری. ہو مبارک تمہیں. میں جانتا ہوں حضرت قاری سراج نوری جیسی آواز میرے پاس نہیں ہے، لیکن ایک میت کی آہ اور اس کی پکار میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. ملاحظہ کیجئے کہ پہلا بند. سل گیا ہے کفن کا جوڑا میرا، سل گیا ہے کفن کا جوڑا میرا. آج بھر مجھ کو دولہا بنایا گیا، آ گئے دیکھنے کو جنازہ سبھی، آ گئے دیکھنے کو جنازہ سبھی. دوست دشمن تمام آخری آخری. ہو مبارک تمہیں مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان، فیضان غریب نواز، فیضان تاج الشریعہ. اب جب میت کی تجہیز و تکفین ہو جاتی ہے تو جنازہ لے کر لوگ قبرستان کی طرف بڑھتے ہیں تو میت پکار کر کیا کہتی ہے ملاحظہ کیجئے گا. جانب قبر میرا جنازہ چلا، جانب قبر میرا جنازہ چلا. اے میرے دوستو الوداع الوداع، آ کے دے دو جنازے کو کاندھا ذرا، آ کے دے دو جنازے کو کاندھا ذرا. ہے یہی ایک کام آخری آخری. آ کے دے دو جنازے کو کاندھا ذرا. ہے یہی ایک کام آخری آخری. ہو مبارک تمہیں. اب وہ جنازہ گاہ میں پہنچ جاتا ہے تب میت پکار کر کیا کہتی ہے. اس سے پہلے ایک چیز یاد رکھیے گا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی جاتی ہے، مگر نماز نہیں پڑھی جاتی. نماز کب پڑھی جاتی ہے ملاحظہ کیجئے گا. بہت خاموشی سے سن رہے ہیں، ذرا ایک بار تڑپ کر کہیں یا رسول اللہ. جب میں پیدا ہوا تھا ہوئی تھی اذان، جب میں پیدا ہوا تھا ہوئی تھی اذان. اب نماز جنازہ کا وقت آ گیا ہے، جنازے کے پیچھے نمازی کھڑے ہیں، جنازے کے پیچھے نمازی کھڑے. آ گئے ہیں امام آخری آخری.
ہے جنازے کے پیچھے نمازی کھڑے آ گئے امام آخری ہو مبارک تمہیں۔ اور میت کا آخری پیغام ہم تمام زندوں کے نام کیا کہتا ہے، ملاحظہ کیجئے گا۔ عمر بھر میں نے ویسے تو کی ہے وفا، عمر بھر میں نے ویسے تو کی ہے وفا، معاف کرنا اگر ہو گئی ہو خطا، معاف کر دینا مجھ کو میرے دوستو، معاف کر دینا مجھ کو میرے دوستو، ہے یہ میرا پیام آخری ہو مبارک تمہیں دوستو، یہ چمن کر چلے ہم سلام آخری ہو مبارک تمہیں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چونکہ یہ جلسہ ایصال ثواب کے لیے ہے، اس لیے میں موت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر رخصت ہو جاؤں گا۔ قرآن مجید میں 30واں پارہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ثم اماتہ فاقبرہ، کہ انسان شکر ادا کر کہ اس نے موت دی اور قبر عطا کیا۔ موت یہ کیا چیز ہے، موت کی ڈیفینیشن کیا ہے، موت کی پریبھاشا کیا ہے، موت کا مطلب کیا ہے، موت کی تعریف کیا ہے؟ موت یہی ہے کہ روح جسم سے الگ ہو جائے، اسی کا نام موت ہے۔ روح جسم سے الگ ہو جائے، اسی کا نام موت ہے۔ اب روح کے جسم سے الگ ہونے کے بعد جسم چاہے گل جائے، سڑ جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، مٹی میں مل جائے، مگر روح ہمیشہ سلامت رہتی ہے۔ روح ہمیشہ کچھ باتیں لینی ہو تو کچھ آپ کی طرف سے، کچھ میری طرف سے، کچھ آپ جواب دیجئے گا، جو میں کہہ رہا ہوں ان کا جواب آپ دیجئے، تاکہ آپ کے ذہن میں پورے طور سے باتیں اتر جائیں۔ میں وقت گزاری کرنے نہیں جاتا ہوں، کہیں بھی میں پروگرام کرتا ہوں چاہتا ہوں قرآن و حدیث کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں۔ موت روح کے جسم سے جدا ہو جانے کا نام ہے۔ روح باقی رہتی ہے، جسم سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، مٹی جسم کو کھا لیتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، مگر روح سلامت رہتی ہے۔ لیکن جسم اگرچہ گل جائے، سڑ جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، کچھ ریڑھ کی ہڈی میں ایسے باریک، بالکل باریک اور پتلی اجزاء ہوتے ہیں جو کسی بھی حال میں ان کو مٹی نہیں کھا سکتی، وہ برقرار رہتے ہیں۔ اور جب قیامت قائم ہوگی اور میدان حشر میں پروردگار عالم تمام جسموں کو جمع فرمائے گا، تو یہ جسم جو گل چکے ہیں، سڑ چکے ہیں، ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، مٹی میں مل چکے ہیں، خاک میں مل چکے ہیں، یہی جسم انہی ریزوں پر مرکب ہو کر، مجسم ہو کر میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ روح کا تعلق جسم سے ہمیشہ ہوتا ہے۔ روح اگر سے جدا ہو جاتی ہے، مگر روح کا تعلق ہمیشہ جسم سے رہتا ہے۔ تو جسم کی تکلیف سے روح کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ جو آج کل نئے نئے سسٹم نکل گئے ہیں نا، فریج میں رکھ دینا یا لاش پر برف کے بڑے بڑے تودے رکھ دینا،
کیا ایک بات بتائیں، اگر زندہ جسم کو فریج میں ڈال دیا جائے، بند کر کے رکھ دیا جائے، تکلیف نہیں پائے گا؟ پائے گا۔ اگر زندہ جسم پر بڑا سا پتھر رکھ دیا جائے، تکلیف نہیں پہنچے گی؟ پہنچے گی۔ تو جن چیزوں سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے، ان چیزوں سے مردوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے جو آج کل یہ نئی نئی چیزیں جن میں میت کو رکھا جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ جائز بہت ساری مسجدوں میں میں نے دیکھا فریج کا انتظام ہوتا ہے لاشیں رکھنے کے لیے، برف وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے، یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جن چیزوں سے زندہ جسم کو تکلیف پہنچتی ہے، انہی چیزوں سے مردہ جسم کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور مردہ جسم کی تکلیف سے روح کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے آئندہ اس کا خیال رکھیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جب جنازہ لے کر چلے تو تیزی تو ہو، سرعت تو ہو، تیز قدمی تو ہو، مگر اتنی تیز قدمی نہ ہو کہ لاش کو تکلیف پہنچے، کیونکہ لاش کی تکلیف سے روح کو تکلیف پہنچتی ہے۔ بہرحال ثم اماتا، موت یہ ہے کہ روح جسم سے الگ ہو جائے، جسم سے جدا ہو جائے، اور اسی موت پر آپ نے جانا، آپ نے سنا، آپ نے دیکھا، آپ نے محسوس کیا کہ یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، زندگی حیات یہ اللہ کی نعمت ہے، مگر موت پر اللہ کہہ رہا ہے شکر ادا کرو، موت پر اللہ کہہ رہا ہے شکر ادا کرو۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ موت تو نام ہے زندگی کو چھین لینے کا، موت تو نام ہے زندگی کے سلب ہو جانے کا، موت تو نام ہے زندگی کے ختم ہو جانے کا، موت تو نام ہے سانسوں کے رک جانے کا، موت تو نام ہے بے حس و بے حرکت ہو جانے کا۔ موت پر اللہ شکر ادا کرنے کے لیے کیوں فرما رہا ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب میں نے غور کیا تو آہستہ آہستہ باتیں سمجھ میں آنے لگی۔ پروردگار فرمانے لگا، اے بندے ذرا تو اپنی فیوچر کی طرف دیکھ، فیوچر کی طرف نہیں دیکھتا تو ذرا پہلے ماضی کی طرف دیکھ لے، ذرا بھوتکال کی طرف دیکھ لے، ذرا گزرے ہوئے زمانے کی طرف دیکھ لے، ذرا گزشتہ وقت کی طرف دیکھ لے۔ جب تو چھوٹا تھا، بالکل بچہ تھا، تجھ میں چلنے کی طاقت نہیں تھی، تجھ میں بولنے کی طاقت نہیں تھی، تجھ میں کھانے کی طاقت نہیں تھی، میں اللہ میں نے تجھے چلنے کی طاقت عطا فرمائی، میں خدا میں نے تجھے بولنے کی طاقت عطا فرمائی، میں خدا میں نے تجھے کھانے کی قدرت عطا فرمائی۔ اے انسان، اگر تو ماضی کی طرف نہیں دیکھتا، ماضی پر غور نہیں کرتا، تو ذرا مستقبل کی طرف ایک بار نظر اٹھا کر دیکھ لے، تجھ پر دوبارہ ویسا ہی ایک دن آئے گا جس دن تو پھر سے بچپن کی طرح بے بس اور لاچار ہو جائے گا۔ تمہارا جسم جواب دے چکا ہوگا، تمہارے پاؤں معذور ہو چکے ہوں گے، تم پھر چلنے پھرنے اور کھانے سے معذور ہو چکے ہوں گے، تمہارے اندر چلنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، بولنے کی طاقت ختم ہو جائے گی، کھانے کی قدرت ختم ہو جائے گی، تجھے چار پائی پر سلا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اے بندے ذرا اس مستقبل کی طرف ایک بار نظر دوڑا کر دیکھ۔ 2 دن تک تو وہ بچے جن بچوں کو تو نے بڑی محنت سے لاڈ و پیار سے پرورش کی تھی، پڑھایا تھا، لکھایا تھا، بڑا کیا تھا، اچھا عہدہ دلوایا تھا، اچھا منصب دلوایا تھا، کسی کو انجینئر بنایا تھا، کسی کو پروفیسر بنایا تھا، کسی کو ڈاکٹر بنایا تھا، کسی کو اور کوئی بڑا عہدے پر فائز کیا تھا۔ اے انسان، وہی بچے 2 دن تک تمہاری خوب خدمت کریں گے، 2 دن تک تمہارا خوب خیال رکھیں گے، لیکن 2 دن کے بعد وہ بچے بھی کہیں گے ابا جان اب ہمیں ڈیوٹی پر جانے دیجئے، کیونکہ اگر ہم اپنی آفس کو نہیں جاتے ہیں، اگر ہم اپنی ڈیوٹی پر نہیں جاتے ہیں تو پھر تنخواہ ہماری بند کر دی جائے گی، پیسے روک لیے جائیں گے، ہم اپنے بال بچوں کی پرورش کیسے کریں گے، ہم اپنے گھر والوں کی دیکھ ریکھ کیسے کریں گے، ہمیں اپنے اہل و عیال کا خیال کیسے کریں گے؟ ابا جان اب ہمیں ڈیوٹی پر جانے کی اجازت دیجئے۔ جو بچے 2 دن تک خوب خدمت کر رہے تھے، تیسرے دن وہ بھی اجازت لے کر اپنے اپنے آفس کو چلے جائیں گے، اپنی اپنی ڈیوٹی کو چلے جائیں۔
اللہ اکبر. اب وہی بچے جو 24 گھنٹہ خدمت کر رہے تھے صبح کو ایک مرتبہ اجازت لے کر اپنی ڈیوٹی کو جاتے ہیں, شام کو آتے ہیں تو 2 منٹ ٹھہرتے ہیں, خیریت پوچھتے ہیں, اس کے بعد تھکاوٹ کی وجہ سے اپنے اپنے بستروں پر جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اس طریقے سے کچھ دن اور گزر جائیں گے. پروردگار عالم فرماتا ہے اے بندے کچھ دن اور گزر جائیں گے, تمہاری تکلیف بڑھ جائے گی, کبھی کھانسی آنے لگے گی, کبھی چھینک آنے لگے گی, کبھی تم آہ آہ کی صدائیں بلند کرو گے. اب تمہارے گھر کی بہویں کہیں گی اپنے شوہروں سے کہ دیکھیے نا سسر جی کھانستے ہیں, چھینکتے ہیں, کراہتے ہیں, جس کی وجہ سے بچوں کے پڑھائی میں ڈسٹرب ہوتا ہے, لہٰذا سسر کو گھر کے باہر کہیں برآمدے یا آنگن میں سلا دیا جائے. اب وہی بچے جن کو آپ نے بڑی امید کے ساتھ بڑا کیا تھا, وہ بچے آپ کے جسم کو, آپ کی چارپائی کو اٹھا کر برآمدے میں سلا دیں گے, آنگن میں سلا دیں گے, آپ کرا رہے ہوں گے, آپ تکلیف میں ہوں گے. اللہ اکبر. کچھ دن اور گزر جائیں گے. پروردگار عالم گویا ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے کچھ دن اور گزریں گے, تیری تکلیف میں اضافہ ہوتا جائے گا, شدت کی تکلیف ہوگی, تو سخت بیمار ہوتا جائے گا, اس وقت تو کراہے گا, تو تکلیف میں ہوگا. جب تکلیف تجھ سے برداشت نہ ہو سکے گی, جب بیماری تجھ سے دیکھی نہ جا سکے گی, تو تو بھی میری بارگاہ میں فریاد کر رہا ہوگا مولا اس تکلیف سے بہتر ہے کہ تو مجھے موت دے دے. اللہ اکبر. تیرے گھر کے بیٹے بھی کہیں گے اے اللہ ابا حضور کافی تکلیف میں ہے مولا تو انہیں موت دے دے. تیرے گھر کی بہویں بھی کہیں گی اے پروردگارا سسر جی کافی تکلیف میں ہے مولا تو انہیں اس دنیا سے اٹھا لے. تیرے گھر کے بچے بھی کہیں گے مولا دادا حضور کافی تکلیف میں ہے مولا تو انہیں موت دے دے, تو انہیں اپنی بارگاہ میں اٹھا لے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے جب تو بھی اپنی موت کی گہار لگا رہا ہوگا میری بارگاہ میں, جب تیرے گھر والے بھی میری بارگاہ میں تیری موت کی فریاد کر رہے ہوں گے, اے میرے بندے بتا اگر میں تجھے اس وقت موت نہ دیتا تو کیا کرتا. اس لیے اگر میں نے تجھے زندگی دی تھی تو وہ بھی تجھ پر احسان کیا تھا, اور آج اگر میں تجھے موت دے رہا ہوں تو یہ بھی تجھ پر احسان. ثم اماتا. شکر ادا کر کے اس نے موت دے دی. اگر موت نہ دی ہوتی تو پھر کچھ دنوں کے بعد کیا حال ہوتا. ابھی تو روم کے اندر سے برآمدے تک گئے تھے, برآمدے سے آنگن تک گئے تھے, اور پھر کہاں جاتے, کہاں جاتے, یا تو جنگل کی جھاڑیوں میں ہوتے, یعنی ندیوں کے کنارے لاش پھینکی ہوئی ہوتی. اللہ فرماتا ہے شکر ادا کر کے اس نے موت دے دی. فاقبرا. پھر اس نے قبر بھی دیا. ایک کتا مرا تھا نالی میں پھینک دیا گیا, ایک جانور مرا تھا کوڑے دان میں ڈال دیا گیا. اے انسان تو دنیا میں میری نافرمانی کرتا رہا, نمازیں چھوڑتا رہا, گناہ پر گناہ کرتے رہا, دوسرے کا مال غصب کرتا رہا, دوسرے کی مال چوری کرتا رہا, دوسرے کی زمینیں ہڑپتا رہا, دوسروں کے سامنے جھوٹ بولتا رہا, طرح طرح کی برائیاں تو دنیا میں کرتا رہا, میری نافرمانیوں میں تو نے اپنی زندگی گزاری. اے انسان تیرا جو بھی حساب و کتاب ہونا ہے قیامت کے دن ہوگا. میں نے تجھے دنیا والوں کے سامنے رسوا تو نہیں کیا. جیسے میں نے نیک انسان کو کفن دلوایا, میں نے جس طرح سے ایک نیک انسان کو عطر خوشبو ملنے کو کہا, میں نے جس طریقے سے ایک نیک انسان کا جنازہ ادب و احترام کے ساتھ قبرستان لے جانے کا حکم دیا, اور جس طریقے سے ایک نیک انسان کو ادب و احترام کے ساتھ دفنانے کا حکم دیا, اسی طریقے سے تیرے ساتھ بھی تو میں نے معاملہ کیا. تیرے ساتھ کوئی الگ تو برتاؤ نہیں کیا, کوئی الگ تو سلوک نہیں کیا. اے انسان تو شکر ادا کر کہ اس نے قبر بھی دی, موت بھی دی, قبر بھی دی. ثم اذا شاء انشر. پھر جب اللہ چاہے گا انہیں دوبارہ میدان محشر میں جمع فرمائے گا, انہیں اٹھائے گا. یہ بعث اسی کو کہتے ہیں بعث. بعث ایک لفظ آتا ہے جس پر کفار اور مشرکین مکہ ہنستے تھے, کہتے تھے کیا مرنے کے بعد بھی ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے, کیا مرنے کے بعد بھی ہم زندہ ہوں گے. اس پر ہنستے تھے. قرآن نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اچھوتے انداز میں سمجھایا ثم یمیتکم ثم یحییکم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں
موت دے گا پھر تمہیں زندہ فرمائے گا اور ویسے ہی زندہ فرمائے گا۔ ایک بات بتائیے، جو اللہ پہلی بار، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، فیضان غریب نواز، فیضان غریب نواز، خطیب ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ دیکھیں ماشاءاللہ مفکر قوم و ملت حضرت مفتی محمد کلیم الدین قادری صاحب کی آمد ہو چکی ہے۔ اب میں زیادہ وقت لوں گا نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو اللہ پہلی بار صورت دینے پر قادر ہو، پہلی بار انسان کو انسانی ڈھانچہ بنانے پر قادر ہو، جو اللہ پہلی بار تخلیق پر قادر ہو، یہ بتائیں جب وہ انسان پیدا ہو چکا ہے، اس کی تخلیق ہو چکی ہے، اس کی آفرینش ہو چکی ہے، اب اسی جسم کو، جو جسم ادھر ادھر بکھر چکا ہے، اکٹھا کرنا ہے، مرکب کرنا ہے، اس کا مجسمہ بنانا ہے، تو جو اللہ پہلی تخلیق پر قادر ہے، کیا وہ دوسری تخلیق پر قادر نہیں ہو سکتا؟ جو اللہ پہلی تخلیق پر قادر ہے، کیا وہ دوسری تخلیق پر قادر نہیں ہو سکتا؟ بلا شبہ۔ ثم اذا شاء انشر، پھر جب اللہ چاہے گا انہی جسموں کو جو قبروں میں ہیں اٹھا کر کے میدان محشر میں جمع فرمائے گا۔ میدان محشر آپ سنتے رہتے ہیں کہ میدان محشر قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ شفاعت کے بارے میں بھی آپ سنتے ہیں، لیکن شفاعت کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات عرض کروں۔ شفاعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک شفاعت کبریٰ اور دوسری شفاعت صغریٰ۔ شفاعت کبریٰ یہ صرف حضور کا خاصہ ہے، یہ صرف حضور کی خاصیت ہے۔ شفاعت کبریٰ کے حقدار صرف ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو شفاعت کبریٰ ہوگی یہ مومن کے لیے بھی ہوگی، کافر کے لیے بھی ہوگی، خوش عقیدہ کے لیے بھی ہوگی، بد عقیدہ کے لیے بھی ہوگی، منافق کے لیے بھی ہوگی، ہر انسان کے لیے شفاعت کبریٰ ہوگی۔ کس طور پر ہوگی؟ اس طور پر ہوگی کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ 25,000 سال حساب و کتاب کے انتظار میں گزر جائیں گے۔ 25,000 سال حساب و کتاب کے انتظار میں گزر جائیں گے۔ اور آپ نے سنا ہوگا الانتظار اشد من الموت، کہ انتظار کی گھڑیاں یہ موت کی گھڑیوں سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہیں۔ انتظار یہ موت سے بھی سخت ہوتا ہے۔ الانتظار اشد من الموت، جب انتظار کرتے کرتے 25,000 سال گزر جائیں گے، تب ان کے دل میں خیال آئے گا کہ کب حساب و کتاب شروع ہو، کب حساب و کتاب شروع ہو، کیسے حساب و کتاب شروع ہو۔ اس کے لیے وہ اللہ کے نبیوں کی بارگاہ میں یکے بعد دیگرے حاضر ہوں گے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے اے آدم علیہ السلام، آپ تو ابو البشر ہیں، آپ تو تمام انسانوں کے باپ ہیں، آپ ابو البشر ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ سب سے پہلے دنیا میں اتارے گئے انسانی شکل و صورت میں، لہٰذا آپ ہماری شفاعت فرمائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اس طریقے سے تمام انبیاء کرام کی بارگاہ ہوتے ہوئے اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے اے عیسیٰ، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کا لقب روح اللہ ہے، آپ ہماری شفاعت فرمائیں، آپ ہماری خدا کی بارگاہ میں سفارش فرمائیں تاکہ ہمارا حساب و کتاب جلد شروع ہو۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی فرمائیں گے اذهبوا الی محمد، تم سب کے ساتھ سب سے آخری نبی، سب سے آخری پیغمبر محمد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دو۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت مقام محمود میں جلوہ افروز ہوں گے۔ مقام محمود وہ جگہ ہے جہاں اولین و آخرین سب کے سب ہمارے آقا کی تعریف کر رہے ہوں گے۔ اب لوگ اس طرف بڑھیں گے، ادھر تو دیگر نبی کہہ رہے تھے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دور سے ملاحظہ فرمائیں گے تو کہیں گے انا لہا، انا لہا، اے گنہگارو، اے گنہگارو، اے خطاکارو، ادھر آؤ، ادھر آؤ، میں تمہاری شفاعت کے لیے کھڑا ہوں۔ میں نے اسی کو لکھا تھا، کہیں اذهبوا سبھی انبیاء
ہے زباں پہ ان کی انا لہا کہے اذہبو سبھی انبیاء ہے زباں پہ ان کی انا لہا جہاں سب کو اپنی ہی فکر ہے جہاں سب کو اپنی ہی فکر ہے انہیں امتی کا خیال ہے جہاں سب کو اپنی ہی فکر ہے انہیں امتی کا خیال ہے۔ اور ایک شعر چونکہ بڑا قیمتی شعر ہے اور میرا ہی لکھا ہوا کلام ہے اس لیے ایک شعر میں اور پہنچاؤں۔ یوں اذان تو دیتے ہیں سب بشر نہیں فرق لفظوں میں کچھ مگر یہاں کون اذان دیتے ہیں؟ حضرت مولانا قاسم رضا صاحب کے والد گرامی۔ ہر جگہ ایک ہی طرح کی اذان ہوتی ہے۔ بڑا دلچسپ لطیفہ یاد آ رہا ہے، ایک صاحب مکہ معظمہ گئے حج کرنے، بنگال ہی کے رہنے والے تھے۔ جب مکہ سے حج کر کے آئے تو لوگوں نے پوچھا وہاں کیا دیکھا کون سی انوکھی چیز دیکھی؟ تو ان لوگوں نے کہا وہاں کی زبان میں نے عربی پائی، وہاں کی زبان میں نے عربی پائی۔ اوہ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ وہاں کی زبان میں نے عربی پائی لیکن ایک چیز میں نے بنگلہ ہی میں دیکھا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا وہ اذان، جس طرح بنگال میں اذان ہوتی ہے ویسے ہی وہاں بھی اذان ہوتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ حالانکہ اذان بھی عربی ہی میں ہے۔ دیکھئے گا یوں اذان تو دیتے ہیں سب بشر نہیں فرق لفظوں میں کچھ مگر جسے سن کے جھومے ملائکہ جسے سن کے جھومے ملائکہ وہ محض اذان بلال ہے جسے سن کے جھومے نعرہ تکبیر، ملائکہ۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان۔ اور جب دو شعر سن لیا تو مقطع بھی ملاحظہ کر ہی لیجئے۔ مقطع میں نے بے خوفی کی بات کہی ہے لیکن اپنے اعمال کی طرف دیکھتے ہوئے نہیں بلکہ سرکار کی ذات کی طرف امید لگاتے ہوئے میں نے کیا کہا ملاحظہ کیجئے گا۔ اے ابو ذر اتنا مجھے بتا تجھے ڈر ہے کیسا حساب کا، اے ابو ذر اتنا مجھے بتا تجھے ڈر ہے کیسا حساب کا، تو گدا ہے اس کا جو اختیار، تو گدا ہے اس کا جو اختیار، تو گدا ہے اس کا جو اختیار میں آپ اپنی مثال ہے، تو گدا ہے اس کا جو اختیار میں آپ اپنی مثال ہے، کرے رشک جس پہ یہ مہرماں وہ میرے نبی کا جمال ہے، کوئی ثانی ان کا جہاں میں ہو یہ قسم خدا کی محال ہے۔